السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی یوم آزادی پر، یعنی 14 اگست پر۔ جی بالکل، ایک بہت اہم دن۔ اور ہم نے اس پر کچھ ویکیپیڈیا مضامین دیکھے ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان سے آپ کہہ لیں اہم باتیں اور دلچسپ چیزیں نکالیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان کیسے بنا، اس کی پہچان کیا ہے، ثقافت کیسی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ برطانوی ہندوستان کی تقسیم کا نتیجہ تھا۔ ایک پوری تحریک چلی، پاکستان موومنٹ، جس کے بعد یہ نئی ریاست بنی۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات جو آپ نے شروع میں کہی تھی وہ یہ کہ آزادی کا دن رمضان کی 27ویں تاریخ کو آیا تھا، جو مسلمانوں کے لیے بہت مقدس رات ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو اس دن ہوتا کیا ہے ملک میں؟ یہ تو سنا ہے کہ پاکستان کی جو چند بڑی عام تعطیلات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ چھٹیوں میں سے ایک ہے۔ سرکاری طور پر دیکھیں تو اسلام آباد میں ایک مرکزی تقریب ہوتی ہے، پرچم کشائی کی۔ صدر وزیر اعظم وہ خطاب کرتے ہیں، قومی اعزازات بھی دیے جاتے ہیں، اور پورے ملک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اور خاص جگہ جیسے مزار قائد یا مینار پاکستان؟ ہاں بالکل، وہاں تو خاص اہتمام ہوتا ہے، لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، عوام کا جوش و خروش بھی دیدنی ہوتا ہے۔ گلیاں، گھر، گاڑیاں سب جھنڈیوں، پرچموں سے سجی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک جشن کا سما۔ جی، اور لوگ اکثر سبز اور سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں جو قومی رنگ ہیں۔ اچھا، یہ تو ملک کے اندر کی بات ہوئی۔ کیا یہ صرف پاکستان تک محدود ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہاں بھی تقریبات ہوتی ہیں، پرچم کشائی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور عالمی رہنما جو ہیں وہ مبارکباد کے پیغامات بھیجتے ہیں۔ سرحدوں پر بھی ایک روایت ہے، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مٹھائی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن یہ صرف خوشی کا دن نہیں ہوتا ہوگا نا؟ مطلب تاریخ کو دیکھیں تو۔ آپ نے صحیح کہا، خوشی تو ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے تقسیم کے وقت جانیں قربان کیں، اور افواج پاکستان کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے سیکیورٹی بھی سخت ہوتی ہوگی۔ جی بالکل، بڑے شہروں میں خاص طور پر حفاظتی انتظامات بہت سخت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں تقریبات۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس ریاست کی بنیاد کی، نظریے کی۔ پاکستان کا قیام وہ دو قومی نظریے پر ہوا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، دو قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس نظریے کا جو مرکزی خیال تھا وہ یہ کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کے مذہب الگ، فلسفے الگ، سماجی رہن سہن، ادب، تاریخ، سب چیزیں مختلف ہیں۔ صحیح۔ تو محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے اکثریتی علاقوں میں ایک الگ وطن ملنا چاہیے۔ لیکن وہ جناح صاحب کی ایک مشہور تقریر بھی تو ہے 11 اگست کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں یا کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات نظریے سے تھوڑی مختلف نہیں لگتی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس پر کافی بحث ہوتی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناح کا ویژن ایک ایسے ملک کا تھا جو بنا تو مذہب کی بنیاد پر ہو، مسلمانوں کے لیے، لیکن ریاست کے اندر تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں، مذہبی آزادی ہو۔ اچھا۔ پھر آگے چل کر آئین سازی ہوئی 1949 میں، قرارداد مقاصد آئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے اور یہ کہ اختیارات ریاست کو امانت کے طور پر دیے گئے ہیں۔ اور پھر 73 کا آئین؟ جی، 1973 کے آئین نے تو باقاعدہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک سفر ہے جو چلتا رہا۔ صحیح۔ اور آج ریاست کا نظام کیا ہے؟ مطلب حکومت کیسے چلتی ہے؟ آئینی طور پر یہ ایک پارلیمانی وفاقی جمہوریہ ہے۔ اچھا۔ یعنی پارلیمنٹ ہے جس کے دو ایوان ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم، اور ریاست کا آئینی سربراہ صدر ہوتا ہے۔ پھر صوبے ہیں، ان کی اپنی حکومتیں ہیں، عدلیہ ہے جس کی سربراہ سپریم کورٹ ہے۔ لیکن تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں رہا، فوجی حکومتیں بھی آتی رہی ہیں۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری ادوار بھی آئے ہیں اور فوجی آمریت کے لمبے دور بھی گزرے ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، ان ادوار نے یقیناً نظام پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ چلیں اب ذرا سیاست سے ہٹ کر معاشرے اور کلچر کی بات کریں۔ سنا ہے بہت تنوع ہے وہاں۔ جی بہت زیادہ۔ پاکستان ایک کثیر و ثقافتی، کثیر اللسانی ملک ہے۔
ہر صوبے، ہر علاقے کی اپنی زبان، اپنی روایات، اپنے رسم و رواج ہیں۔ اور لباس؟ قومی لباس تو شلوار قمیض ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گی کہ ہر صوبے میں اس کے پہننے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ اور کھیل؟ کرکٹ کا تو بہت جنون ہے وہاں۔ ہاں، کرکٹ تو بس آپ کہہ لیں مذہب کا درجہ رکھتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ ویسے قومی کھیل فیلڈ ہاکی ہیں، فٹ بال بھی کھیلا جاتا ہے۔ اور کھانے پینے کا کیا حال ہے؟ پاکستانی کھانے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جی ہاں، وہ تو ہیں۔ پاکستانی کھانوں میں آپ کو کئی تہذیبوں کا اثر ملے گا۔ مغلائی، وسطی ایشیائی، تھوڑا بہت ہندوستانی، مشرق وسطیٰ کا بھی۔ مسالوں کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ اچھا۔ روٹی، چاول، طرح طرح کے سالن، گوشت کے پکوان، یہ عام خوراک ہے۔ اور پینے میں چائے اور لسی، یہ بہت مقبول ہیں۔ آخر میں ایک ذرا موجودہ دور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ذرائع میں دو قومی نظریے کی آج کل کی مطابقت پر بھی کچھ ذکر تھا۔ ہم اسے بالکل غیر جانبداری سے بیان کریں گے۔ جی، کچھ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بھارت میں جو مخصوص سیاسی نظریات کا فروغ ہے اور وہاں مسلمانوں کو جو مبینہ طور پر مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس تناظر میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جناح کا دو قومی نظریہ درست ہی تھا۔ ان کا بھی ایک بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذاہب، ثقافتیں اور سوچنے کے انداز بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ یہ صرف وہ باتیں ہیں جو ذرائع میں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو پاکستان کا یوم آزادی ایک ایسی ریاست کے جنم کا دن ہے جو ایک خاص نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ اسے منایا کیسے جاتا ہے، بانی کا ویژن کیا تھا، ریاستی ڈھانچہ کیسے بنا اور بدلا، اور ثقافت کتنی رنگا رنگ ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ایسی ریاست جو قائم تو ایک مخصوص مذہبی شناخت پر ہوئی، وہ 21ویں صدی میں جہاں دنیا بدل رہی ہے اور خود اس کے اندر اتنی ثقافتی رنگا رنگی ہے، اپنی شناخت اور اپنے تعلقات کو کیسے متوازن رکھے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور شاید اس پر سوچ بچار جاری رہنی چاہیے۔